میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبت انتہائی مہلک اور خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ علماء نے اس کا حکم یہ بیان فرمایا کہ غیبت کرنا حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن افسوس علم دین سے دوری کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس غیبت جیسی مہلک بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایسے جملے، ایسے فکرے، ایسے محاورے استعمال کرتے ہیں اور بسا اوقات اشاروں کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے غیبت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک مسلمان بھائی جو فرائض و واجبات کی تو پابندی کرتا ہے، لیکن اگر وہ نوافل ادا نہیں کر رہا، مستحبات پر عمل نہیں کر رہا، کوئی نفلی کام نہیں کر رہا، اس پر بھی ہم اس کی برائی کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قیامت کے دن فرائض و واجبات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نفل اور مستحب کی ترغیب تو ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی شخص فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مستحبات پر عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس سے کوئی پوچھ گچھ ہو۔ مستحبات چھوڑنے پر یا کسی نفلی کام کو چھوڑنے پر قیامت کے دن کوئی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی مسلمان نے غیبت کی تو چونکہ یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے، ناجائز کام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کام سے، غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، تو غیبت کرنے والے کی پکڑ ہوگی اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غیبت سے متعلق سوال کرنے پر جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ ہمارا مسلمان بھائی فرائض و واجبات پورے ادا کر رہا ہے، کسی دوسرے مسلمان کی ایذا کا باعث نہیں بن رہا، اس کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اس کی یہ غلطی ہے کہ وہ کسی نفلی کام کو نہیں کر رہا، مستحب کو نہیں کر رہا، اور ہم اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے اس مسلمان بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی نے، میرے بھائی نے میرے پیٹھ پیچھے میرے یہ برائی کی ہے کہ یہ تو تہجد نہیں پڑھتا، یہ تو اشراق چاش نہیں پڑھتا، یہ تو فلاں نفلی کام نہیں کرتا، یہ تو فلاں نفلی عبادت نہیں کرتا، یہ نفلی صدقہ نہیں دیتا، یہ خیرات نہیں کرتا، یہ نیاز نہیں کرتا، وہ کام جو شرعاً لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی کتنا افسردہ ہوگا اور اسے کتنی تکلیف ہوگی، اور ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو تکلیف دینا کتنا بڑا وبال ہے اور کتنی بڑی برائی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی بلا مصلحت شرعی، بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی، تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی، تحقیق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یعنی مسلمان کو تکلیف دینے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں اور غضب فرماتے ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری، ان کی ایذا رسانی سے بچنا چاہیے، اور مسلمان بھائی کے پیچھے غیبت کرنا اور بعد میں اس کو اس کی اطلاع ہونا کہ میرے فلاں بھائی نے میری غیبت کی ہے، یہ اس کی دل آزاری، ایذا رسانی اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی کرنے، غیبت کرنے اور بدخوئی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں ہم چند وہ مثالیں سنتے ہیں، فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نفلی کام نہیں کرتا، کوئی مستحب فعل نہیں کرتا، تو اس کی غیبت کس طرح کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بھی آج تک اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں یہ جملے استعمال کرتے ہوں، یہ الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہوں اور ہم اس کو برائی نہ سمجھتے ہوں۔ تو اگر کسی کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلے ہیں تو وہ توبہ بھی کرے اور آئندہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حوالے سے بھی غیبت نہیں کریں گے۔ آئیے چند مثالیں سماعت کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 50 پر غیبت کی مثالیں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھتا۔ اب تہجد پڑھنا ایک نفلی کام ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، فرائض و واجبات پابندی سے وقت پر ادا کر رہا ہے اور تہجد نہیں پڑھ رہا، تو وہ شرعاً گناہگار نہیں، لیکن کسی کے سامنے
اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو گناہگار تہجد نہ پڑھ کے وہ گناہگار نہیں ہوا، لیکن ہم اس بات کا ذکر کر کے ضرور گناہگار ہوئے۔ وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہی نہیں، اشراق چاش نہیں پڑھتا، وہ اوابین کیا پڑھے گا؟ اس سے تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ نہیں دیتا۔ میرا سیٹ ذرا وائڑا یعنی ٹیڑھا ہے، 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے چھٹی ہی نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں، تم بھی صلاۃ التوبہ پڑھ لو، مگر اس نے نہیں پڑھی۔ قرآن خوانی میں سب سے آخر میں پہنچتا ہے، شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کا کوئی ضروری کام ہو، کہ کسی وجہ سے وہ قرآن خوانی میں یا ایسی محفل میں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے وہاں وہ تاخیر سے پہنچا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ تاخیر سے پہنچنے کی وجہ کیا تھی، لیکن ہم بدگمانی بھی کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے سامنے اظہار کر کے غیبت کے بھی مرتکب ہوتے ہیں کہ شاید میرے فلاں بھائی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اسی لیے وہ قرآن خوانی میں لیٹ آیا۔ وہ نعت خوانی میں تاخیر سے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔ اب یہ ایسے جملے ہیں کہ بظاہر ہم ان کو برا نہیں سمجھتے اور اپنی عام بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جملے یہ غیبت پر مبنی ہیں اور مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسے جملے استعمال کرنا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔